خرگوش کے کان لمبے کیسے ہوئے؟ بہت دن گزرے ایک جنگل میں سب جانور اکٹھے رہا کرتے تھے۔ وہ سب ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے، ایک ہی چشمے سے پانی پیتے، گرمیوں میں مل جل کر کام کرتے اور سردیوں میں ایک ہی غار میں آرام کرتے۔ ان سب جانوروں کو مکھن کھانے کا بہت شوق تھا۔ ان کے مکھن کا ذخیرہ بھی ایک ہی تھا۔ جب کسی کو ضرورت ہوتی تو وہ تھوڑا سا مکھن نکال کر کھا لیتا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کسی نے بہت سارا مکھن چرا لیا ہے۔ سب جانوروں کو بڑی تشویش ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر روز ایک جانور ساری رات جاگ کر پہرا دے گا۔ پہلی باری ریچھ کی آئی۔ وہ مکھن کے مرتبان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے ریچھ کی ٹانگیں درد کرنے لگیں۔ رات کے پچھلے پہر باہر کھسر پھسر کی آواز سنائی دی۔ ریچھ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کوئی آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، بیری کے درخت والے چھتے میں سوراخ ہو گیا ہے، سارا شہد بہا جا رہا ہے۔ بھیا ریچھ ہوتے تو انہیں بتا دیتا۔ ریچھ کو شہد کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر باہر کی طرف لپکا۔ ادھر خرگوش اندر آیا اور مکھن کا مرتبان نکال کر جی بھر کے مکھن کھایا اور ریچھ کے آنے سے پہلے پہلے باہر چلا گیا۔ بیچارہ ریچھ ناکام واپس لوٹا۔ اگلی صبح جانوروں نے مکھن کم پایا تو انہوں نے ریچھ کو بہت برا بھلا کہا اور سزا کے طور پر سال بھر کے لیے اس کا مکھن بند کر دیا۔ اگلے دن کتے کی باری تھی۔ وہ دن بھر پہرا دیتے دیتے تھک گیا۔ رات کو پھر خرگوش آیا۔ اس نے کتے کو زور سے سلام کیا۔ ہیلو بھیا بھوں بھوں، کیسے مزاج ہیں؟ کتا بولا۔ صبح سے بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں۔ خرگوش بولا، تو آؤ ذرا دوڑ لگائیں۔ کتے کو دوڑنے کا بہت شوق تھا۔ جھٹ تیار ہو گیا۔ خرگوش نے کہا، میں گھاس میں دوڑتا ہوا لمبا چکر کاٹ کر پل تک جاتا ہوں، تم سڑک سے جاؤ، دیکھیں پہلے کون ہاتھ لگا کر واپس لوٹتا ہے۔ کتا مان گیا۔ دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش گھاس میں کچھ دور دوڑا، پھر دبک کر بیٹھ گیا۔ جب کتا کافی دور نکل گیا تب وہ اطمینان سے باہر نکلا اور اس نے گودام میں جا کر جی بھر کے مکھن کھایا اور پھر گھاس میں چھپ گیا۔ اتنے میں کتا دوڑ کر واپس آ گیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے آواز دی، اے خرگوش بھیا، کہاں ہو تم؟ خرگوش نے گھاس سے سر نکالا اور جھوٹ موٹ ہانپتا ہوا باہر آیا اور کتے سے ہاتھ ملا کر گھر کو چل دیا۔ اگلے دن بیچارہ کتا بھی سال بھر کے لیے مکھن سے محروم کر دیا گیا۔ اب بھیڑیے کی باری تھی۔ وہ بھی دن بھر مرتبان سامنے رکھ کر بیٹھا رہا۔ رات کو خرگوش پھر آیا۔ اس نے بھیڑیے کو گدگداتے ہوئے کہا، کتنے چور پکڑ لیے ہیں بھیڑیے صاحب؟ بھیڑیا گدگدی کے مارے ہنسنے لگا۔ خرگوش نے اور زیادہ گدگداتے ہوئے کہا، اتنا نہیں ہنسا کرتے بھیڑیے بھیا۔ بھیڑیا اور زور سے ہنسنے لگا۔ اسے گدگدی بہت ہوتی تھی۔ خرگوش نے دونوں ہاتھوں سے گدگداتے ہوئے کہا، جو زیادہ ہنستا ہے وہی زیادہ روتا بھی ہے۔ بھیڑیا ہنستے ہنستے اپنی کرسی سے لڑک گیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ خرگوش نے اسے کرسی پر بٹھایا اور گرد جھاڑنے کے بہانے اس کی آہستہ آہستہ مالش کرنے لگا۔ مالش سے جو آرام ملا تو بھیڑیا سو گیا۔ تب خرگوش اندر گیا۔ اس نے جی بھر کے مکھن کھایا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ اگلے دن بھیڑیے کا بھی وہی حشر ہوا، یعنی سال بھر کے لیے مکھن بند۔ اب لومڑ کی باری تھی۔ رات کو پھر خرگوش آیا۔ اوہو، آج لومڑ بھیا کی باری ہے۔ خرگوش نے کہا، کتنے چور پکڑ لیے ہیں بھیا جی؟ لومڑ نے بیزاری سے کہا، صبح سے بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں۔ خرگوش بولا،
तो आओ आंख मचोली खेलें, और अगर चोर आ गया तब? खरगोश बोला, हम दोनों इसका भुर्ता बना देंगे। लूमड़ मान गया। दोनों दरख्तों के पीछे आंख मचोली खेलते रहे। कुछ ही देर में लूमड़ इतना थक गया कि वो आराम करने के बहाने ज़मीन पर लेटा और लेटते ही सो गया। अगले दिन उसको भी सज़ा मिली। साल भर तक मक्खन बंद। लूमड़ ज़रा होशियार जानवर था। उसने अपना शुबा खरगोश पर जाहिर किया। अब तो सब जानवर बारी बारी अपनी आप बीती बयान करने लगे। सबको यकीन हो गया कि खरगोश चालाकी से मक्खन चुरा लेता है, लेकिन खरगोश को मक्खन चुराते देखा किसी ने नहीं था। सब जानवरों ने इस दफ़ा जंगल के जासूस बंदर को चोर पकड़ने के लिए मुकर्रर किया। बंदर मक्खन का मर्तबान नीचे रखकर इस पर आलती पालती मार कर बैठ गया। खरगोश वहाँ आया और बंदर से पूछा, कैसे हाल हैं? बहुत बुरे, बंदर ने रुखाई से जवाब दिया। सुबह से सर दर्द और ज़ुकाम है, तो आइए सैर को चलें, खरगोश बोला। नहीं भैया, बिल्कुल मूड नहीं है, बंदर रुखाई से बोला। आंख मचोली भी नहीं खेलोगे? खरगोश ने इश्तियाक से पूछा। बंदर बोला, मुझे बच्चों के खेल पसंद नहीं हैं। खरगोश ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन सा खेल खेलना पसंद है? बंदर बोला, रस्सा कशी। खरगोश मान गया। बंदर ने झटपट खरगोश की दुम से रस्सा बांधा, इसका दूसरा सिरा दरख्त से बांधा और कहा, खींचे रस्सा। अब खरगोश रस्सा खींचने में मसरूफ़ रहा। इधर बंदर सब जानवरों को बुला लाया। खरगोश इन्हें आते देखकर चौंकता हुआ और सारी बात भाप गया। इसने दुम छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। बेचारा खरगोश पकड़ा ही गया और मक्खन चुराने का इतराफ़ भी कर लिया। जानवरों ने सज़ा के तौर पर इसकी दुम काट डाली और इसके कानों को ज़ोर ज़ोर से खींचा। कहते हैं मियाँ खरगोश तब से तन्हा तन्हा हैं और उनके कान भी लंबे हैं। इस दिन से खरगोश जंगल के जानवरों से अलहदा रहता है। तो साथियों, यकीनन आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी कि खरगोश के कान कैसे लंबे हुए। शुक्रिया।